رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینۃ المنورہ میں شہادت کی آرزو رکھتے تھے۔ آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ، مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور میری موت کے لیے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مقرر فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار خاص اور منظور نظر تھے، اور آپ سچے عاشق رسول تھے، اس لیے ان کی دعا کو خداوند تعالیٰ نے زیور قبولیت سے آراستہ کیا اور آپ نے راہ خدا میں شہادت پائی اور مدینہ منورہ میں مدفون ہوئے، اور خاص طور پر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اس روضہ اقدس میں جگہ پائی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا قبول ہونا، راہ خدا میں شہادت حاصل کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہونے کا اعزاز حاصل کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح مدینے میں اپنے مرنے کی دعا کرنا یا شوق رکھنا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے بھی ثابت ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ کے عالموں میں سے تھے۔ آپ کو مدینہ سے اتنی محبت تھی کہ آپ الفت مدینہ کے دام میں اسیر تھے اور رہائی چاہتے ہی نہ تھے، مبادا کے قرب سے محروم رہ جائیں اور کسی دوسرے کی قربت میں روح جسد خاکی سے ناطہ توڑے اور مدینہ پاک کے خاک غبار میں ملنے کے روح پرور اعزاز سے محروم رہ جائیں۔ تو محترم، جو شخص مدینۃ المنورہ میں وفات پائے گا تو اس کی نجات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ صرف ایک شخص کی نہیں، بلکہ جو مدینۃ المنورہ میں فوت ہوگا ان تمام لوگوں کی نجات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا، کہ جو شخص مدینۃ المنورہ میں مرنے کی استطاعت کا حامل ہو اور وہ اس میں وفات پائے، بے شک میں مدینہ میں مرنے والوں کی سفارش کروں گا۔